ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کو عبادت کا بھی وقت ملے گا، درود و سلام کا بھی وقت ملے گا، بہت کچھ ملے گا. پہلے بہت وقت ملا کرتا تھا لوگوں کو، اب تقریباً یہ وقت جو ہے نا یہ موبائل نے لے لیا ہے. طرح طرح کے پوز بنا رہے ہوتے ہیں. طواف میں بھی اپنے پیج پر ہو سکتا ہے کئی لوگ دکھاتے ہوں کہ ماں بدولت اب طواف کر رہا ہے، اب حجر اسود پر آگے بڑھ رہا ہے، اور اس طرح ہی ہو سکتا ہے جیسے کامنٹری ہوتی ہے نا، تو اس طرح وہ آنکھوں دیکھا حل بتاتے ہوں گے. لگے ہوتے ہیں، کبھی پیٹ کرتے ہیں کعبے کو، کبھی رخ کرتے ہیں غلطیوں کے ساتھ. اب معلوم تو طریقہ ہوتا نہیں، عام طور پر یہ چل رہے ہوتے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کر طواف رہے ہیں، یہ گھوم جاتے ہیں، کوئی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے، اس کو بھول جائے آدمی، خشوع و خضوع کے ساتھ طواف کریں تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا. بھلے تعداد کم ہو، ایک طواف کریں سارے دن میں، مگر خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ، مستحبات اور جو بھی ہیں اس کے باقی رہیں، اور اس طرح کریں تو انشاءاللہ اس کا لطف بھی بہت آئے گا، اور ظاہر ہے کہ ثواب تو ہے. خالی گنتیاں بڑھاتے چلے، میں نے اتنے طواف کیا، یہ بولتے ہیں مجھے تو ایسا واسطہ پڑتا ہے اتنے طواف کیے اتنے طواف کیے، تو اس کے بجائے ایک کرے بھلے. تو سنانے جیسا بھی نہیں نا، ایک کس کو سنائے گا جا کے کہ ایک کرے، تو وہ تو بولے گا میں نے آج 12 کیے ہیں، تو آپ دیکھتے رہ جاؤ گے. صحیح کرے، بے شک اگر زیادہ کر سکتا ہے دل جمعی کے ساتھ، آداب کے ساتھ، تو 112 کرے روز کے طواف. ایک بات بتاتا ہوں، جو بھی کرے آدمی صحیح کرے، خالی گنتی یعنی اس کا عدد اور فگر نہ بڑھائے، صحیح کرے جو بھی کر رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ محمد. عدیل شاہ سرگودا سے ان کا سوال ہے، اگر شیطان انبیاء کی شکل میں خواب میں نہیں آ سکتا تو کیا اولیاء کی شکل میں آ سکتا ہے؟ جواب عنایت فرما دیں. میرے اور میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. اولیاء کرام کی شکل میں تو آ سکتا ہے، اللہ اس کے شر سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور اسلامی بھائی کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کی جب قبر پر جاتا ہوں تو وہاں سے مجھے خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور میں جب گھر پر واپس آتا ہوں تو وہی خوشبو مجھے گھر پر بھی محسوس ہوتی ہے. اس حوالے سے ارشاد فرما دیں، رہنمائی فرما دیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کس چیز کی علامت ہے؟ بظاہر تو اچھی چیز ہے خوشبو، لیکن یہ اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں نا، اس میں عوام اور خواص دونوں میں فرق ہوتا ہے. اور اس کو مطلب ایک دم سے یہ نہ سمجھے کہ اب میں کوئی با کرامت بن گیا ہوں، میں پہنچا ہوا ہوں، اور بس وہ جس کی قبر سے یہ اس کو محسوس ہو گیا کہ میری ماں، تو میری ماں ولایت کا آخری درجہ بھی طے کر چکی تھی، ایسا کچھ بھی نہ کہے. اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کرے، یہ ہے تو نیک فال، اللہ میری ماں کی مغفرت کرے. خوشبو جو آ رہی ہے اس میں یہ بھی ڈن نہ کرے کہ اب بس یہ جنت میں پہنچ چکی ہے. ہم ڈن نہیں کر سکتے، امید کر سکتے کہ انشاءاللہ میری ماں جنت میں ہوگی، جنتی ہے، جنت میں تو جب جائیں گی تب جائیں گی. یہ حسن ظن رکھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ جنت کو تو کسی نے نہیں دیکھا ہے، کیا خواب میں جنت کو دیکھنا ممکن ہے؟ جی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے جنت کو، جنت کی سیر فرمائی ہے شب معراج. معراج شریف کے واقعات میں آپ نے سنا ہی ہوگا. تو خواب میں تو جنت دیکھنے کے واقعات تو ہیں بزرگوں کے، عوام کے بھی ہیں. اب یہ کہ واقعی عوام جو ہے نا، انہوں نے جنت دیکھی ہے، کوئی پارک دیکھا ہے، خدا بہتر جانا ہے. تو یوں ویسے بھی خواب جو ہے نا یہ حجت نہیں ہوتا، دلیل نہیں ہوتا. صرف نبی کا خواب جو ہے نا وہ دلیل ہوتا ہے اور وحی پر مبنی ہوتا ہے. پھر جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، جو جن کے درجے بہت بلند ہوتے ہیں، ان کے خواب بہت مضبوط ہوتے ہیں، یہ کہہ سکیں گے.
لیکن نبی کے درجے کی طرح ان کے بھی مضبوط ہم نہیں کہنے کہ ہمیں شریعت نے اجازت ہی نہیں دی ہے. اس نبی کا خواب جو ہے نا یہ حجت ہوتا ہے, دلیل ہوتا ہے, اور یہ وحی پر مبنی مشتمل, سمجھو یہ وحی کی طرح وحی ہوتا ہے. خواب میں وحی بھی ان پر القاء ہوتی ہے نا, انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی بھی آتی ہے خواب میں. تو غیر نبی کا خواب اس درجے کا نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خواب نقل کیا ہے کہ وہ خواہش کرتے تھے کہ وہ بھی کوئی خواب دیکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کریں. تو پھر ان کو جو خواب دکھایا گیا اس میں یہ بھی تھا کہ وہ ریشم کا ایک ٹکڑا ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ جنت کے درخت پر جاتے ہیں, اڑ کر چلے جاتے ہیں. تو پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ خواب بیان کیا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہوں نے بیان کیا تھا, اور ایک روایت کے مطابق اپنی بہن حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بیان کیا تھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عبداللہ بہت اچھے ہیں کہ وہ رات کو بھی قیام کریں, اگر وہ رات کو بھی قیام کرے, یا کاش وہ رات کو بھی قیام کریں. یعنی رات کا جو قیام ہے وہ جہنم سے بچانے والا اور جنت میں داخل کرنے والا ہے. تو یوں ان کو خواب کے اندر جنت یہ دکھائی گئی تھی. سبحان اللہ. رات کو قیام کریں, رات کو عبادت کریں. SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے کیا فطرہ بھی اسی پر واجب ہے یا فطرے کے لیے الگ سے کوئی شرائط ہے؟ جی, فطرے اور زکوٰۃ کے شرائط میں فرق ہے. زکوٰۃ پر تو پورا سال گزرے اور فطرے کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے. یعنی سمجھو کہ اس وقت رمضان المبارک میں بندہ کروڑوں اربوں پتی ہے اور مثال کے طور پہ آخری رات آئی کہ کنگلا ہو گیا, کنگال ہو گیا, تب بھی اب اس پر فطرہ نہیں آئے گا. فطرہ واجب ہونے کا ٹائم جو ہے نا وہ عید کے دن صبح صادق کے وقت, چاند رات جو آئی نا, چاند رات کو بھی نہیں, عید کو صبح صادق جیسے ہوئی, صبح صادق ہوتے ہی وہ سمجھو صبح صادق کے بعد یہ مالدار ہے, نصاب اس کی پوری ہے. جتنی زکوٰۃ کی نصاب ہے اتنی اس کی بھی نصاب ہے نا, تھوڑا سا فرق ہے. جی, زکوٰۃ میں شرط مال تجارت کا ہونا ہے, مال نامی کا, اس میں یہ شرط نہیں ہے. یعنی ضرورت کے علاوہ چیزیں ہیں اس کے پاس جن کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہے تو بھی اس کے اوپر صدقہ فطر لازم ہوگا. جی, تو صدقہ فطر میں یوں فرق ہے تھوڑا تھوڑا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلی اللہ علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ کثیر عاشقان رمضان معتکف ہیں. یہ احمد سجاد ہیں جو راجن پور سے آئے ہیں. یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں خون کی ڈرپ لگوا سکتے ہیں؟ خون کی ڈرپ؟ جی, جو خون چڑھاتے ہیں. سمجھ, یعنی جہاں شریعت مطہرہ نے ان کو اجازت دی ہوگی علاج کی بنیاد پر کہ یہاں خون ان کو چڑھایا جا سکتا ہے, تو جس طرح دیگر ڈرپ ہیں ان کی لگانے کی اجازت ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, تو روزہ تو اس سے نہیں ٹوٹے گا. لیکن ظاہر ہے کہ خون چڑھانے کی ایک مخصوص صورتوں میں اجازت ہوتی ہے. اگر وہ ان کے ساتھ علاج کی صورت ہے تو پھر اس صورت میں یہ لگوائیں گے تو روزہ ان کا برقرار رہے گا, روزہ ٹوٹے گا نہیں. محمد علی رضا اتاری یہ بھی معتکف ہیں. یہ سوال کر رہے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے کیا نماز ہو جائے گی؟ یعنی کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کوئی اگر اس کے آگے سے گزر جاتا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ کی نماز میں نمازی کے آگے سے اگر کوئی گزر جائے تو اس سے نمازی کی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا, البتہ گزرنے والا گناہگار ہے. تو یہاں جو اعتکاف میں ہیں آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ کیونکہ ظاہر آنے جانے میں جو نمازی ہوتے ہیں ان کے آگے سے بعض اوقات جو نئے نئے آئے ہوتے ہیں تو ان کی اتنا ذہن نہیں ہوتا ہے, تو اگر اس بارے میں بھی کچھ مدنی پھول بیان ہو جائیں. انشاءاللہ فجر میں نیت تو ہے کہ کسی دن میں یہ ٹاپک لوں انشاءاللہ. انوار الحسن نقشبندی قادری یہ بھکر پنجاب سے آئے ہیں. یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر جس کام کی منت مانگی ہے وہ کام نہ ہو
تب منت پوری کرنی پڑے گی؟ جب کام ہی نہیں ہوا، اگر مشروط منت تھی کہ یہ کام ہو جائے گا تو میں یوں کروں گا، اور وہ منت اللہ کے لیے، اور پھر یہ کہ اس چیز کی ہو کہ جس کی مثل کوئی چیز واجب ہو، اور اس طرح منت مانی ہو اللہ کے لیے، اس طرح الفاظ بولے ہوں کہ اگر کوئی رکاوٹ نہیں تھی تو کان سے سنا ہوتا، تو اس طرح مطلب اگر واقعی اس نے شرعی منت مانگی ہے تب بھی، اور شرط بھی رکھی ہے کہ مثال کے طور پہ میرا بچہ تندرست ہو گیا تو میں یوں یوں کروں گا، اور اب یہ کہ بچہ تو پڑا ہوا بیمار، تو جب تک بچہ تندرست نہیں ہوگا وہ منت پوری کرنا اس پر واجب نہیں ہوگی، تو کام نہیں ہوا تو واجب نہیں ہوگی۔ فیضان مدینہ میں موجود حاضرین میں سے ایک سوال شامل کریں گے۔ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان اسپیشل پرسن اسلامی بھائی موجود ہیں، یہ انشاءاللہ آپ سے سوال عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو میرا نام محمد ابرار اطاری ہے، میرا سوال یہ ہے جو انسان کھڑا نہیں ہو سکتا وہ دیوار یا پلر کے ساتھ سہارا لے کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ پاک آپ کو صحت دے اور ہمت دے، نمازوں کی صبر بھی دے۔ ٹیک لگا کر نماز پڑھنا صحت مند کا بھی مکروہ تنزیہی ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، تو اب جو مجبور ہے کہ بغیر ٹیک لگائے کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کی تو پھر وہ مکروہ تنزیہ بھی نہیں ہوگی، ٹیک لگا کر ہی پڑھ لے، بلکہ بعض صورتوں میں ضروری ہو جائے گا۔ فرض، وتر اور سنت فجر، فجر کی دو سنتیں جو ہوتی ہیں ان میں تو یہ قیام فرض ہوتا ہے نا، کھڑا رہ کر، تو یہ تو ٹیک لگا کر یا کوئی سہارا دے اس صورت میں پڑھ سکتا ہے، ورنہ نہیں پڑھ سکتا، تو یہ اور یہ اویلیبل ہے، سہارا دینے والا کوئی خادم مثلا یا ٹیک لگانے کے لیے کوئی سی جگہ موجود ہے، پھر تو ٹیک لگا کر پڑھنا ضروری ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ اسلامی بھائی انشاءاللہ عید کے بعد پہلا جمعہ یعنی دوسری عید ہوگی یا تیسری عید ہوگی، 3 دن مدنی قافلے میں انشاءاللہ سفر کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ کریم انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل فیضان مدینہ میں جو معتکفین اسلامی بھائی ہیں ان میں سے ایک اسلامی بھائی میواتی زبان جو بولی جاتی ہے اس میں سوال عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا سیدی، میرا نام محمد زہیب اطاری ہے، میں جامعۃ المدینہ اشاعۃ الاسلام میں پڑھتا ہوں، درجہ خامسہ میں۔ ملتان شریف میں؟ درجہ خامسہ میں۔ اب ملتان میں ہے نا اشاعت الاسلام تو غالباً۔ جی ملتان سے آئے نا آپ؟ جی 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 ملتان سے آیا۔ جی جی۔ اور الحمدللہ میں عالم کورس کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی پڑھ رہا ہوں، بی اے کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں جامعۃ المدینہ میں ہی؟ جی جی۔ واہ، سوال میرا یہ ہے کہ آج کل جو لوگ ہیں نا وہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے آج کل جو لوگ ہیں نا وہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے انہیں بہت سارے کفریات بولے ہیں، یا سے کوئی بچنا کو طریقہ ارشاد فرما دو۔ ہاں سمجھ گیا اس کا کہ لوگ معلومات کی کمی کی وجہ سے کفریات تو بہت بکرے ہوتے ہیں، تو ان کا کوئی حل، ان کا حل یہ کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں رہیں اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب پڑھیں، ایک بار پڑھنے سے نہ سمجھ میں آئے دوسری بار پڑھیں، تیسری بار پڑھیں، اور علماء سے پوچھیں، نہ سمجھ میں آئے تو کہ اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب ہے، تو جس کو واقعی ایمان بچانے کی فکر ہوگی تو وہ ہر ہاتھ پیر بھی مارے گا یا مجھے ایمان بچانا ہے، کوشش کرے گا، تو کوشش تو کرنی پڑے گی، ورنہ واقعی ماحول تو ایسا ہے کہ لوگ جس کو کہنا قدم قدم پر کفریات بکرے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسی سی باتوں میں کفریات بکتے ہیں کہ اب سوچ بھی نہیں سکتے، یہ ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ کفر ہے، اور کوئی سمجھانے جائے تو یہ اس کو سمجھاتے ہیں، بعض ویسے منہ پھٹ ہوتے ہیں۔ شریف آدمی عام طور پر اتنا نہیں بک بک کرے گا جتنا یہ منہ پھٹ ہوتے ہیں، زیادہ بولتے ہیں، ہر بات کی کاٹ کرتے ہیں، بہت شور شار کرنے والے ہوتے ہیں، مطلب کوالٹی۔ اللہ پاک ہم
हम सबका ईमान सलामत रखे, ऐसों को भी सच्ची तौबा नसीब करे अगर बक दिया तो। हम यानी कयास से कि ये चूंकि ज़्यादा बोलता है, मुंह फट है, जब देखो मतलब गाली निकालता है, फलां करता है, तो इसने कुफरिया ज़रूर बके होंगे, ये हम नहीं कयास कर सकते। हम उसको मुसलमान ही समझेंगे जब तक यकीनी मालूम ना हो। फिर कुफ्र बक्का तो वो भी बाज़ वक़्त हमें लगता है कि कुफ्र है और वो हकीकतन कुफ्र नहीं होता। फिर कुफ्र की किस्में भी हैं, लुज़ूम कुफ्र, इल्तिज़ाम कुफ्र। तो ये किसी पर हुक्म लगाने के बजाय अबे उलमा से रुजू करना चाहिए, उलमा से पूछना चाहिए कि ये यूं बोला तो इसका क्या मसला है। उलमा भी हर दाढ़ी वाला आलिम नहीं होता, हर मस्जिद का इमाम जरूरी नहीं कि आलिम हो। जो मुफ्ती हो ना वो सही बताएंगे। मुफ्ती भी वो नहीं कि जिनके नाम के आगे सिर्फ मुफ्ती लिखते हैं, ठीक है बाज़ वक़्त वो मुफ्ती ही होंगे, लेकिन जो दारुल इफ्ता में बैठकर फतवे लिखते हैं ना, ये मजबूत होती है इनकी मालूमात, जो नाजुक मामला है ना। बल्कि कई कुफरियात तो ऐसे कि अगर आप कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब किताब में ढूंढेंगे तो शायद मिल जाएंगे। इतनी अवामी कुफरियात बकते ना जो लोग, इनकी मिसालें हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जैसे भी इस्लाम भाई आए थे, सवाल भी किया, और जामिअतुल मदीना इशात इस्लाम में ये 5th ग्रेड में है, और असरी उलूम यानी जो भी एक दुनियावी एजुकेशन है जो एक जामिअतुल मदीना में पढ़ाई जा रही है, जो उस पर निसाब का भी हिस्सा हमारे यहाँ अपने मुल्क में बन रही है, और BS भी कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए आपसे बार बार कर रहा हूँ कि ये जो सूरत हाल है, ये जो कह रहे हैं, तो जो जामिअतुल मदीना में आप एडमिशन लें, इंशाअल्लाह ताला दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना आपको इन तमाम तर उलूम के साथ जो एक दीन इस्लाम ने जिसकी इजाज़त भी दी है, और आपके जो दीनी उलूम भी हैं और आपके जो वर्ल्डली उलूम हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको साथ लेकर आपको ये एक बेहतरीन एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है जामिअतुल मदीना। तो आप ज़रूर इसमें भी दाखिले लीजिएगा। शवालुल मुकर्रम में इंशाअल्लाह जामिअतुल मदीना में दाखिले शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ भी मैंने देखा, आज तासुरात में भी थे कि अपने बेटे को आलिम बनाने के ताल्लुक़ से, तो हम सबको अल्लाह पाक सोच दे कि हम इल्म दीन सीखे भी और अपने बच्चों को भी सिखाएं। इस्लामी भाई माशाल्लाह, ये इस्लामी भाई शवालुल मुकर्रम के तीसरे जुम्मे में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 3 इस्लामी भाइयों पर इनफरादी कोशिश करके और ख़ुद भी मदनी काफ़िले में सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 17 रमज़ान मुबारक यौम शुहदाए बदर और हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम उर्स है। इस मौके पर अमीर अहले सुन्नत ने फातिहा ख़वानी का एहतमाम किया। आइए आपको इसके मनाजिर दिखाते हैं। या अल्लाह पाक, जो कुछ पेश किया गया, जो कुछ मेरे पास टूटे फूटे अमाल हैं, अल्लाह पाक जिन्होंने मुझे अपने अमाल का इसाले सवाब किया, इन सब पर अपना करम के शान अजर सवाब अता फरमा। ये सारा अजर सवाब जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा, और वसीला ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारा सवाब तमाम अंबिया और मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम सहाबा व ताबईन व तबई ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमाए कामिलीन, मशाइख आमिलीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, तमाम बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात मुमिनीन, कुल मुस्लिमात मुस्लिमीन, खुसूसन बिलखुसूस इस सारा सवाब अस्हाबे बद्र को इनायत फरमा। खुसूसन बिलखुसूस हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को इसका सवाब अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने असहाबे बद्र और हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नियाज की तरकीब की है। आपने भी ना की हो तो ये नियाज कर लीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ाना वसल्लिम रमज़ाना ली वसल्लिमहु मिन्नी। ऐ अल्लाह, मुझे
रमज़ानुल मुबारक में सलामत रख और रमज़ानुल मुबारक को मेरे लिए सलामती वाला बना और इसको मुझ पर सलामती के साथ गुजार। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पापा जान, हमने अपने घर को सजा लिया। रोजा रखो तुम सेहतियाबी की दौलत पाओगे, जन्नती रैयान दरवाजे से जन्नत जाओगे, जन्नती रैयान दरवाजे से जन्नत जाओगे। मोमिनो रमज़ान है देखो रोजाना तुम छोड़ना, तुम रब की रहमत बाहें फैलाए है नाम मोड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फज़ल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला है। आँखों का तारा नाम मुहम्मद, दिल का उजाला नाम मुहम्मद। मेरे प्यारे बाबा जानी, उन्हें मदीने जाना है, मेरे लिए दुआ फरमा दे। इस्लामी जिंदाबाद। सईदा ज़ाहिदा, सईदा आयशा, तैयबा ताहिरा, सईदा आयशा। ये नबी जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती। ये नबी जन्नती 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 जन्नती। मोहम्मद अनीस बरकाती वल अब्दुल अजीज रंगीला मुबारक मस्जिद मीठा दर से बापा जान की बारगाह में अर्ज है कि ये मेरा नवासा है शाकिर अत्तारी। तो सवाल ये है कि इस तरह के जो बच्चों के अंदाज होते हैं तो क्या इस तरह की नेकियों का सवाब इनके वालिदैन को पहुँचता है? बराए करम रहनुमाई फरमाएं। क्या कर रहे? अच्छा, वो अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। अब अगर वालिदैन ने तरबियत दी है, जिक्रुल्लाह कर रहे हैं कि ये अच्छी लाइन पर चले, तो सवाब तो मिलेगा। अच्छा, बच्चे की नेकी जो है ना ये कबूल है, ये ज़हन में रखे। बच्चे का गुनाह काउंट नहीं होता, शुमार नहीं होता, लेकिन नेकी कबूल होती है। तो यूँ ये अल्लाह अल्लाह करते हैं बच्चे, तो इस सवाब बच्चे को मिलेगा और जिसने बच्चे को सिखाया उनको भी मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हाँ, तो ये माशाअल्लाह प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, सत करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक सारे ही बच्चों बच्चियों को आलिम बामल मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। सबको बार बार अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और ख़ानदान वालों के साथ हज नसीब करे। मिठा मिठा शहद से मिठा मदीना दिखाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान वसल्लिम रमज़ान ली वसल्लिमहु मिन्नी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अच्छा, बच्चियों का टाइम 12 बजे का टाइम था। एक सवाल चलो चला लें कोई मुख्तसर सा। বাবারা বাসটা একটু শক্ত করে বাঁধো, হ্যাঁ, ওদিকে যাতে চাপ না পড়ে বেশি। বল, ইফতার করতে যাবি না? না দোস্ত, আমি ইফতার এখানে সেরে নেব। খতম তারাবি পড়তে যাবি না? না দোস্ত, আমি সূরা তারাবি এখানেই পড়বো। খতম তারাবি পড়বি না? ছোট তারাবি পড়স তুই? আচ্ছা দোস্ত, সূরা তারাবি আর খতম তারাবির মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে? ঠিক আছে দোস্ত, আমি আমির আহলে সুন্নাত হুজুরের কাছ থেকে স্পষ্টটা জেনে নি। আমি এস এম সরোয়ার,
হুজুর কাছে আমার একটা প্রশ্ন, খতমে তারাবি ও সূরা তারাবির মধ্যে সোয়াবের কম বেশি আছে কিনা হুজুর আমাকে একটু জানাবেন। ये बंगला भाषा में इन्होंने सवाल किया था, ख़त्म तरावी और सूरह तरावी में सवाब के एतबार से किसकी ज़्यादा फजीलत है? हाँ ये होगा अलम तरा, हमारे यहाँ अलम तरा कहते हैं, हो सकता है बांग्लादेश में सूरह तरावी। हाँ तो ख़त्म कुरान पूरा जो ख़त्म करते हैं ये सुन्नत है, तो ज़ाहिर है कि वो जो सुन्नत है उसमें सवाब ज़्यादा है। और पूरा कुरान पढ़ेंगे, सूरतें तो वो मुख्तसर है ना, और ये कुरान में तो बहुत काफ़ी पढ़ी जाएंगी आयतें, मशक्क़त भी ज़्यादा है इसमें, तिलावत कुरान पूरा ख़त्म करना, तो सवाब तो ज़्यादा उसी में, पूरा कुरान करीम ख़त्म किया जाए तरावी। और अलम तरा से जो पढ़ते हैं ये भी जायज़ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह छोटी छोटी बच्चियां हैं और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा का उर्स मनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हैं। अच्छा वो मुझे वो भूल जाता था, अर्ज़ करो, अभी मुफ्ती साहब ने तवज्जो दिलाई।